مل گئی. دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق اللہ العظیم. ترجمہ دیکھیے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ابراہیم سے اس کے رب نے، اس کے پروردگار نے ابراہیم کو آزمایا بِكَلِمَاتٍ، بعض احکام کے سلسلے میں، فَأَتَمَّهُنْ، تو ابراہیم نے اس کو پورا کر دکھایا. قال انی جاعلک للناس اماما، تو اللہ پاک نے کہا کہ میں تمہیں لوگوں کا پیشوا اور امام بناؤں گا. قال ومن ذریتی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میری بعض اولاد کو بھی یہ مقام عطا فرمائیے. قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا کہ میرا یہ وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا. نہیں ملی آیت؟ اچھا امین بھائی آیت نہیں ملی؟ اچھا مل گئی. کیا مسئلہ تھا؟ ترجمہ ہی نکل گیا ادھر ادھر کی چکر. یہ سورہ بقرہ ہے. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ مختلف مضامین کا گلدستہ ہے. اب تک جو موضوع تھا، اوپر کی جو آیت ہم لوگوں نے جہاں درس چھوڑا تھا، وہ بنی اسرائیل کے دونوں طبقے، یہود اور نصارہ، ان دونوں طبقوں کی کچھ شرارتوں اور ان کے کچھ اعتراضات اور مختلف چیزوں پر مشتمل تھا. ابتدا بھی اسی جملے سے ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے چوتھے رکوع میں جو شروع کیا تھا یا بنی اسرائیل کہہ کر اس مضمون کو شروع فرمایا، اور آدھا پارہ تقریباً کچھ زائد اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. بنی اسرائیل جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد اور ان کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا تذکرہ ہوا، موضوع مکمل ہوا. آخری میں ان کے اعتراضات آئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی کہ اے نبی جب تک آپ ان کی ملت اور ان کے طریقے کو اختیار نہیں کرو گے وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ. اس کے بعد پھر فرمایا تھا کہ قرآن پاک ہو یا اپنے زمانے کی تورات اور انجیل ہو، ان دونوں کتابوں پر عمل کرنے والے لوگ وہی ہوتے ہیں جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. اور پھر قرآن کریم کی تلاوت کے حقوق کے سلسلے میں کچھ باتیں گزشتہ درس میں گزر گئی. آج کے موضوع کو گزشتہ موضوع سے اس طرح مناسبت ہے کہ پہلے ایک بھائی کے خاندان کا تذکرہ تھا، اب دوسرے بھائی کے خاندان کا تذکرہ ہوگا. حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد اور ان کی نسل کا تذکرہ تھا، اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل اور ان کی اولاد کا تذکرہ ہوگا، جو کہ سب انبیاء کے امام آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی شق ہے اور خاندانی شجرہ، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جڑتا ہے. لیکن گفتگو شروع فرمائی حضرت ابراہیم سے. اس کی کئی وجوہات مفسرین نے بیان کی ہیں.
ایک وجہ تو یہ بیان کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرکین مکہ کے لیے بھی متفق علیہ شخصیت تھی۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پر قائم ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں۔ ان کا دعویٰ تھا۔ دعویٰ بغیر دلیل کے معتبر نہیں ہوتا، دعوے کے پیچھے ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے، دعوے کے پیچھے اس کے لیے کوئی مضبوط دلیل لانی پڑتی ہے، جو کہ ان کے پاس نہیں تھی۔ وہ ننگے طواف کرتے تھے، لڑکیوں کو دفن کر دیتے تھے، عورتوں کے ساتھ بے انتہا ظلم کیا کرتے تھے، مہمان نوازی تو کیا کرتے تھے، لیکن اسی مہمان کے سلسلے میں اگر کوئی گڑبڑ ہو جاتی تو قتل و خون کی ندیاں بہا دیتے۔ لڑائیاں ہوتی خاندانوں میں، مرنے سے پہلے اولاد کو بلا کر وصیت کرتے کہ فلاں علاقے سے، فلاں خاندان سے ہمارا جھگڑا ہے، فلاں قبیلے سے ہماری نہیں بنتی، تم کو اس جھگڑے کو مینٹین کرنا ہے، اس کو آگے چلانا ہے۔ صدیوں تک یہ لڑائیاں چلتی تھی۔ تو اس ماحول کو وہ نام دیتے تھے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں انبیاء کی عصمتوں کو بھی بیان کیا، انبیاء کے مقام اور مرتبے کو بھی بیان کیا، اور انبیاء کی عصمت کی حفاظت کی۔ کسی نبی کے مقام کو کسی قوم نے اگر گھٹایا، قرآن نے آ کر کے بتلایا کہ سچائی کیا ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے، حضرت مریم کا معاملہ، قرآن نے جو صفائی پیش کی، پوری دنیا عیسائیت کو یہ چیلنج دیا جا سکتا ہے کہ جو بچپن کے واقعات حضرت عیسیٰ کے، ان کی والدہ محترمہ کے قرآن میں جس ترتیب اور سیکوینس میں بیان کیے گئے، وہ کسی اور جگہ نہیں ملتے۔ عیسائیوں کو بھی حضرت عیسیٰ کا تذکرہ علم ہوا تو قرآن مقدس کے ذریعے سے ہوا۔ تو بہرحال یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ابتدا میں حضرت آدم کا تذکرہ تھا۔ ان کا نام ہے ابو البشر، ان کا نام ہے، ان کا لقب ہے ابو البشر، یعنی سارے انسانوں کے باپ حضرت آدم ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے والے انسانوں کے وجود کا ذریعہ بنے، اس لیے ان کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت آدم ہی کی اولاد میں سب نبی آئے، لیکن حضرت ابراہیم وہ واحد نبی ہیں کہ جن کی نسلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی انبیاء کو بھیجا۔ اس لیے حضرت ابراہیم کی اس خصوصیت کی بنا پر ان کو ابو الانبیاء کا نام دیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم بڑے جلیل القدر نبی، بہت بڑے پیغمبر ہیں، بچپن ہی سے بڑے ذہین و فہیم اور معاملے کو سمجھنے والے اور توحید پر قائم تھے۔ نبی نبوت کے اظہار سے پہلے یا نبوت کے دیے جانے سے پہلے بھی شرک میں مبتلا نہیں ہوتا، یہ نبوت کی شان ہے۔ نبی کا جو خاندان ہوتا ہے وہ زانی نہیں ہوتا۔ نبی کے صلب میں، یعنی ان کے دادا پردادا سکردادا لکڑدادا اوپر تک چلے جائیں، زنا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے لیے اس طرح نظام بنایا ہوا ہے کہ اس قدر حفاظت کے ساتھ وہ نطفہ منتقل ہوتا ہے اور پھر نبوت والی شخصیت دنیا کے اندر وجود پذیر ہوتی ہے۔ جیسے کہ غالب نے کہا تھا کسی موقع پر، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پتلے سے انسان نکلتے ہیں۔ تو یہ جو ہزاروں میں سے اللہ تبارک و تعالی ایک شخص کو نبوت نوازتا تھا نبوت سے، تو یہ ایک خاص امتیاز تھا، مقام مرتبہ ہے۔ یہ کسی کو اپنی محنت سے حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ محنت سے، ریاضت سے، عبادت سے نہیں ملتی، یہ اللہ تبارک و تعالی کا انتخاب ہے۔ اور یہ سلسلہ اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک نبی نہیں آئے گا۔ خود وہ لوگ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھے وہ بھی اپنے اس دعوے میں جھوٹے ثابت ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب تو نبی نہیں آئیں گے، البتہ نبوت کے بعد جھوٹے لوگ نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ اب یہ ہوں گے کثرت میں، کبھی فرمایا سلاسون، دجالون، کذابون، تو یہ سب جھوٹے نبی ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت یہی ہے کہ آپ کو ابو الانبیاء کا لقب ملا ہے، آپ کو امام الضیوف کہا جاتا ہے، مہمانوں کے امام۔
یعنی آپ کے ہاں کوئی مہمان آتا، مجال نہیں تھی کہ اس کو کھلائے بغیر روانہ کر دیتے، آپ کی پہچان تھی۔ بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف امتحانوں میں گزارا، اور پھر ایک وقت آیا کہ آپ نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ مقام حاصل کر لیا جس کو مقام خلت کہتے ہیں۔ اس کو چالو کر دو، پنکھا ڈال لیجیے، کوئی حرج نہیں، اب ہم چونکہ گرمی میں آ گئے، اگر تقاضا ہو تو ڈال سکتے ہیں۔ مقام سمجھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہے مقام نبوت، ایک ہے مقام صدیقیت، ایک ہے مقام خلت خلیل جس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، میں اگر کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن میں نے اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا خلیل نہیں بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے لقب دیا خلیل اللہ، خلیل اللہ۔ اب خلیل کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے۔ انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے درجے ہوتے ہیں۔ ایک درجہ ہوتا ہے عشق کا، اس درجے میں آدمی اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، محبوب کو، معشوق کو یاد رکھتا ہے، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، جلا لیتا ہے عشق میں۔ صوفیہ کے ہاں فنا فی اللہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے، فنا فی اللہ۔ اوپر سے پہلی سیڑھی، نیچے سے نہیں۔ اس کے بعد ایک مقام آتا ہے، اچھا اوپر سے پہلی سیڑھی، ایک مقام آتا ہے کہ آدمی محبت کرتا ہے، محبت کے اندر، عشق کے اندر تقاضے پورے ہو جاتے ہیں، آدمی اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، محبوب کچھ بھی کہہ دے، معشوق کچھ بھی کہہ دے، سب برداشت۔ محبت تھوڑا لمٹ ہوتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو اپنے جیسا یا ہم خود اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، محبوب کی اداؤں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں ایسا کیا کروں کہ میرا محبوب میرے محبوب کی نظروں میں اچھا ہو جاؤں، اس کو کہتے ہیں محبت۔ دماغ، عقل سلامت ہے، عشق میں عقل معوف ہو جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے محبت سے آگے بڑھ کر ایک جملہ آتا ہے، اس کو کہتے ہیں خلت۔ خلت کہتے ہیں محبت کے مقام اور مرتبے سے نیچے، دل کے نچلے حصے میں جو محبت جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ اوپر جب ہوگی محبت ہوگی، جب نچلے حصے میں جائے گی تو پھر وہ خلت کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ انسان اپنے آپ کو بھی فنا کرے گا اور اپنے محبوب کے لیے اپنی ذات، اپنے سب معاملات، اپنی ساری زندگی، اپنے دوست، اقارب، اپنی ساری دنیا نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، ایک لمحے کا تصور نہیں کرے گا۔ حضرت ابو بکر نے کیا تھا۔ حضرت ابو بکر کے کان میں جب آواز پڑی، تبوک کے موقع پر جیش العسرہ، تنگی کا لشکر ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کبھی اس قدر اہمیت کے ساتھ نہیں فرمایا تھا کہ تیاری کرو، لیکن تبوک کے موقع پر آپ نے فرمایا تیاری کرو، ہر آدمی اپنے آپ کو تیار کرے مال کے ذریعے سے۔ تو حضرت عثمان نے مال دیا، حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا مال لائے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کو یاد کیجئے، انہوں نے گھر کی محرابیں تلاش کی، گھر کے روشن دان تلاش کیے، وہاں اگر چھوٹی سی سوئی بھی پڑی ہوگی تو اس کو بھی لا کر کے آقا کے قدموں میں نشاور کیا۔ پوچھا کہ اللہ کے نبی نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو کیا جملہ کہا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑایا۔ اپنے آپ کو بھی لگایا، مال بھی لگایا، سارا گھر لگایا، اور یہ مقام ہے خلیل کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء میں خلیل ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امتیوں میں خلیل ہے۔ حضرت ابراہیم کی خلت اللہ کی ذات سے، حضرت ابو بکر کی خلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے انتہا خصوصیات، آپ کو ان 5 بڑے پیغمبروں میں چنا گیا جن کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے وقت میں وہ خود نبی،
ان کے بیٹے نبی، ان کے بھتیجے حضرت لوط نبی یا ان کے بھانجے حضرت لوط نبی۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن نے کہا اواہم منیبن، اواہم منیبن، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کر لیتے تھے۔ حضرت لوط کے پاس فرشتے آئے، حضرت لوط کی قوم پر عذاب کے فرشتے آئے تو وہ سیدھے حضرت ابراہیم کے گھر پہنچے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ضیافت کی، دمبا بھنا ہوا پیش کیا، عجل سمین۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ نہیں بھج، فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہ نکرہم، تو ڈر گئے، ان کو اجنبیت محسوس ہوئی، چونکہ ان کے دسترخوان پر بیٹھ کر نہ کھائے یہ تو دشمن کی علامت ہے، دوست تو ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا قصہ، کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم آپ کے پاس نہیں آئے ہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں، لوط کی قوم کو تباہ کرنے آئے۔ حضرت لوط کے معاملے میں ابراہیم علیہ السلام نے قوم اپنے فرشتوں سے جھگڑا کیا، قرآن نے اس کو کوٹ کیا ہے۔ حضرت لوط کی قوم کے بارے میں حضرت ابراہیم نے فرشتوں سے جھگڑا کیا، کہا کہ تم ایسی قوم کو، قال ان فیہا لوطا، لوط جس قوم میں موجود ہیں، نبی کی موجودگی میں عذاب۔ تو حضرت ابراہیم کے اس سوال پر اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ جب حضرت ابراہیم کا جھگڑا زیادہ ہو گیا فرشتوں سے، تو فرشتوں نے وضاحت کی کہ نہیں، لوط کو اور ان کے ماننے والوں کو تو ہم رات کو نجات دے دیں گے، البتہ ان میں سے جو پیچھے پلٹ کر دیکھے گا اس کو بھی عذاب میں ہم گرفتار کر لیں گے، اور صبح ہوتے ہوتے ان کے اوپر عذاب مسلط کیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ، بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شرک سے، بت پرستی سے بچائے رکھا۔ بچپن ہوا، چھوٹی سی عمر تھی، دوستوں میں بیٹھتے تھے، دوستوں کو دیکھتے کہ وہ معبودان باطلہ یعنی بتوں کے سامنے جاتے تھے، اپنی منتیں مانگتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم ان بتوں کے پجاریوں کو ان سے مناظرہ کرتے تھے، ان سے بحث کرتے تھے، توحید پر ان کے پاس عقلی دلائل موجود تھے۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب نمرود کے دربار میں پہنچے تو نمرود سے حضرت ابراہیم نے چاند اور سورج کے بارے میں جو سوال کیا، حضرت ابراہیم سے نمرود نے جو سوال کیا سورج کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو جو پریشان کیا، وہاں پر سورہ بقرہ کے اختتام پر ہم پہنچیں گے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ بھائی میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈباتا ہے، اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکال۔ فبہت الذی کفر، وہ کافر پریشان ہو گیا۔ تو یہ وہ جو دلیل تھی حضرت ابراہیم کی، وہ ان کی عقل کی دلیل تھی، وہ کوئی نص کی دلیل نہیں تھی، وہ کوئی اللہ کی طرف سے وحی نہیں تھی، وہ ان کا اپنا عقل، اپنی عقل تھی، وہ ان کا اپنا ذہن تھا، یہ بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھایا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن تھا، 9 سال کی عمر تھی۔ آج کل 9 سال کے بچوں کا کیا ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے کان میں آواز پڑی کہ ایک دہریہ، خدا کا منکر، وہ کیا کہتے ہیں، ایتھسٹ کہتے ہیں، ایتھسٹ، خدا کا انکار کرنے والا، وہ کھڑا مجموعے میں آواز لگا رہا ہے، مجھ سے مناظرہ کرو، خدا ثابت کرو۔ تو یہ 9 سال کا بچہ پہنچ جاتا ہے، چھوٹی سی عمر حضرت امام ابو حنیفہ کی، وہ جا کر کے کھڑے ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ بتاؤ کہ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ نے اس سے کہا کہ الٹی گنتی۔ تو اس نے گنا 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1، اس کے بعد وہ خاموش۔ کہا کہ 1 سے پہلے؟ کہا 0، 0 سے پہلے کچھ نہیں، کہا کہ اللہ سے پہلے بھی کچھ نہیں۔ جب تو اس کو تسلیم کر رہا ہے کہ 0 سے پہلے کچھ نہیں، تو پھر اس کو بھی تسلیم کر لے کہ اللہ سے پہلے کچھ نہیں۔ هو الاول والآخر، وہی پہلا وہی آخر۔ اس کے بعد اس نے سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ دیکھتا کدھر ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چراغ منگوایا، ایک روشنی والی چیز منگوائی، موم بتی منگوائی مثال کے طور پر، کہا اس کو روشن کرو۔ جب وہ جلا تو وہ پوچھا کہ بتا اس کی روشنی کی سمت متعین کر، اس کی روشنی کا کوئی ڈائریکشن ڈیسائیڈ کر۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو ہر طرف روشن کر رہی ہے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی ہر طرف دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اس نے پوچھا اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟
تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ میرا قد تیرے قد سے کم ہے، مجھے اونچی جگہ کھڑا ہونے دے تاکہ ہم دونوں برابری میں بات کریں۔ جب وہ نیچے آیا اور یہ اوپر چڑھے تو کہا اللہ ایک پڑھے لکھے بڑے آدمی کو ایک چھوٹے معصوم بچے کے آگے ذلیل کر رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے جو تو عقلی طور پر بچپن سے جو اٹھان ہوتی ہے، بچپن سے جو چیزیں چلتی ہیں وہ جوانی میں بہت کام آتی ہیں۔ تو امام ابراہیم علیہ السلام کا حال بھی یہی تھا، عقلی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کو ایسے ان کے ذہن میں دل میں بٹھایا تھا کہ کوئی مناظرہ نہیں کر پاتا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی کچھ عادتوں کو، ان کے کچھ طور طریقوں کو اس امت کے اندر بھی رائج کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی کچھ خصوصیات ہیں، وہ دنیا کے پہلے انسان ہیں، وہ دنیا کے پہلے انسان ہیں جن کا ختنہ ہوا۔ اس سے پہلے جو انبیاء گزرے ان کا زمانہ مفسرین کے حساب سے حضرت نوح علیہ السلام کا جو طوفان آیا تھا، طوفان نوح کے زمانے سے تقریباً 1700 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے رفع آسمانی، جب ان کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، اس سے تقریباً 2000 سال پہلے کا زمانہ حضرت ابراہیم کا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آنے تک دنیا جوان ہوئی، حضرت آدم کے زمانے سے دنیا شروع ہوئی، حضرت ابراہیم کے زمانے میں جوان ہوئی، میرے زمانے تک وہ بوڑھی ہو گئی، اب اس کی زندگی کا اختتام قریب ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند جب پھٹا، شق القمر کا جو معجزہ ہوا، تو اب اس کے بعد سیدھے سیدھے دنیا کا اختتام ہوگا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ جو فرمایا، اس لیے کہ آپ کو خواب میں بڑھیا کی شکل میں ایک بڑھیا آئی، جبرائیل سے آپ نے تعبیر پوچھی تو کہا، جبرائیل نے پوچھا آقا آپ نے کیا تعبیر لی، یا کسی صحابی نے پوچھا، ذہن نہیں کام کر رہا اس وقت، تو آقا نے فرمایا کہ وہ بڑھیا جو تھی وہ دنیا تھی، جو مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی، میں نے اس کو نکار دیا، میں نے اس کو دھتکار دیا۔ تو بڑھیا کی شکل میں بتلا کر یہ بتایا گیا کہ دنیا کا اختتام قریب ہے، اسی لیے فرمایا آقا نے بعثت انا والساعۃ کہاتین، بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یہ دونوں ایسے ہیں جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں ہیں، کہ دونوں ایک دوسرے سے جیسے قریب ہیں، میں اور قیامت ایک دوسرے سے ایسے ہی قریب ہیں۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے تشریف لے جانا علامات قیامت میں سے ایک علامت بتائی گئی ہے۔ حضور کا دنیا سے تشریف لے جانا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ اب کارخانہ دنیا کو اللہ کو ختم کرنا ہے، اس لیے نظام دنیا، اس لیے آخری نبی کو بھی اب بلایا ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو دنیا بھی لپیٹ دی جائے گی۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ یہ دنیا کا جوانی کا زمانہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ختنہ کی۔ ان سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ سارے انبیاء اپنی ماں کے پیٹ سے ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوتے تھے، مختون پیدا ہوتے تھے، اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی والدہ محترمہ امی آمنہ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے آپ بھی مختون پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم کو 80 سال کی عمر میں حکم ملا ختنہ کرو، آپ نے خود اپنا ختنہ فرمایا۔ اللہ نے پوچھا ابراہیم بڑی جلدی کی تم نے، کہا مولا آپ کا حکم آیا اور میں سوچوں، یہ خلیل۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سلا ہوا پاجامہ پہنا، ورنہ تہبند پہننے کا معمول تھا، لنگی کا معمول تھا، حضرت ابراہیم نے پہلی مرتبہ وہ پاجامہ سلا ہوا۔ اور بھی بہت ساری خصوصیات حضرت ابراہیم کی مفسرین نے کتابوں میں نقل فرمائی، اس کو اگر میں گناؤں تو آیت رہ جائے گی۔ یہ 2-3 چیزیں ذہن میں رکھ لیجیے۔ آگے دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فطری طور پر کچھ خصوصیات سے نوازا جو اس امت کے اندر باقی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی امت، ابراہیم کو یہ خصوصیت حاصل ہے حضرت ابراہیم کو کہ آپ نے ناخن بنوائے، آپ نے مونچھیں کی کٹوائی، آپ کے زمانے سے مونچھوں کے کاٹنے کا اور داڑھی کے بڑھانے کا رواج ہوا، آپ کے زمانے سے
اپنے کیا کہتے ہیں اس کو بازوؤں کے بال نکالنے کا رواج ہوا، ناف کے نیچے بال نکالنے کا رواج حضرت ابراہیم کے زمانے میں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں مزمزہ، ناک میں پانی چڑھانا، جو ہم اپنے وضو میں ایک سنت قرار دیتے ہیں، حضرت ابراہیم کی شریعت میں یہ فرض کا درجہ رکھتی تھی۔ ناک میں پانی کا چڑھانا یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا، جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے اندر برقرار رکھا۔ تو بہت ساری خصوصیات حضرت ابراہیم کی، اسی لیے ہماری امت کو ملت ابراہیمی کہا جاتا ہے، براہیمی امت کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہمارا بڑا قریبی تعلق ہے۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے، ابراہیم علیہ السلام سے ان کا بڑا قریبی تعلق ہے۔ عیسائیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کا بڑا تعلق ہے۔ قرآن نے ان سب کو ختم کیا ہے، کہا قرآن نے ایک ہی آیت میں سارا معاملہ صاف کیا، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک فرمانبردار مسلمان تھے۔ قرآن نے صاف کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی فطرت، ان کی شریعت اس امت کے اندر اللہ نے برقرار رکھی ہے۔ حضرت سارہ جو ان کی اہلیہ ہیں، حضرت اسحاق کی والدہ ہیں، حضرت سارہ کے بارے میں آتا ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر در منصور میں نقل کیا۔ حضرت نے لکھا ہے کہ جو معصوم بچے نابالغ مر جاتے ہیں، ان بچوں کی قیامت تک تعلیم و تربیت، یا جو طلباء مدارس حفظ کرتے کرتے مر جاتے ہیں، پڑھتے پڑھتے مر جاتے ہیں، ان کا بقیہ حفظ یا بقیہ تعلیم و تربیت حضرت ابراہیم اور حضرت حوا کی نگرانی میں ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، معجم مستدرک حاکم کی روایت تھی، جو علامہ سیوطی نے در منصور کے اندر اس کو نقل فرمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، یہ تمہیدی کچھ خلاصے کے طور پر کچھ باتیں تھی تعارفی۔ اب آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا، امتحان لیا۔ امتحان کیوں ہوتا ہے؟ یا تو امتحان اس لیے ہوتا ہے کہ آگے والے کی قابلیت کو جانچا جائے کہ بھئی آپ نے جو کچھ پڑھا ہے کتنا پڑھا ہے، اس کے لیے امتحان ہوتا ہے۔ اور یا امتحان اس لیے ہوتا ہے، سوال اس لیے ہوتا ہے کہ سوال کرنے والے کو علم نہیں ہوتا تو اپنے علم میں اضافے کے لیے سوال کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو علیم بذات الصدور، عالم الغیب والشہادہ ہے۔ آپ کے پاس تو یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کی شان ہے، اس کو کسی چیز کے جاننے کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم سے جو امتحان لیا ہے وہ اس لیے لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک مفسر نے بڑا پیارا جملہ لکھا کہ زمین و آسمان کے ملائکہ کو بتانا چاہتے تھے اللہ کہ میرے بندے ابراہیم کی قابلیت دیکھو، تم اپنی فرما برداری پر ناز کرتے ہو۔ آدم کی پیدائش پر اعتراض ہوا، اے اللہ ہم ہیں نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی تقدیس کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، مولا آپ ایسی یسفک الدماء، خون بہانے والی مخلوق پیدا کرو گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے ذریعے سے ان کو بتلایا کہ دیکھو جس پر اعتراض ہو رہا تھا اس کا کمال اطاعت دیکھو، وہ کیسے میری اطاعت کرتا ہے۔ اب امتحانات شروع ہوئے بکلمات، ان کلمات کے معاملے میں مفسرین کے بہت سے اقوال۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام المفسرین ہیں، ان کے بھی اس سلسلے میں 3 اقوال ملتے ہیں۔ امام المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہاں کلمات سے مراد فطرت کی باتیں ہیں جس کا ابھی تذکرہ ہوا، مونچھ کا کٹوانا، یہ ساری چیزیں، ختنہ کروانا۔ دوسری بات حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں کلمات سے مراد وہ صفات ہیں جو پورے قرآن کریم کے اندر پھیلائی گئی ہے۔ سورہ برات کے اندر، سورہ توبہ کے اندر جس کا تذکرہ ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، یہ 10 صفات
یہ مراد ہے۔ اور سورہ احزاب کے اندر آیا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ اور وہ 10 جو سورہ مؤمنون کے شروع میں آئے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، یہ 30 صفات ہیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے معارف میں بہت تفصیلی اس پر گفتگو فرمائی، اس کو دیکھنا چاہیے۔ جو حضرات اردو داں ہیں وہ ضرور اس کا مطالعہ کریں، بڑا فائدہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ان صفات پر اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ جسمانی آزمائش بھی مراد ہے جو ان کی مال میں، ان کے خاندان میں، ان کی اولاد میں اللہ نے ان کے اوپر کی، اور یہی زیادہ مفسرین نے اس کو اختیار کیا۔ پہلی آزمائش تو یہ تھی کہ حضرت ابراہیم کی آنکھیں جو کھلیں وہ ایک بت پرستی کے ماحول میں کھلیں، بت پرستی کے ماحول میں کھلیں۔ جب اس ماحول میں انہوں نے اپنے آپ کو پروان چڑھتا دیکھا تو ہر طرف شرک تھا، ایسے میں وہ ایک اللہ کی تلاش میں نکلتے تھے۔ کبھی جاتے تو معلوم ہوتا، کبھی دیکھتے کہ بھئی ستارے پر نظر پڑی تو سوچا کہ یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ ستارہ چاند نکلنے کے بعد ستارے ڈھپ گئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انی لا احب الآفلین، چھپنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ جب چاند نکلا تو انہوں نے دیکھا کہ چاند شاید میرا رب ہوگا، لیکن جب سورج نکل گیا تو چاند بھی چھپ گیا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ چھپنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی، کیا ہے؟ قال هذا اکبر، یہ بہت بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلت، جب اس کو بھی گہن لگا تو کہا کہ یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا، کہہ دیا انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یہ حضرت ابراہیم کے الفاظ ہیں۔ اسی لیے نماز میں آنے والے کے لیے نیت میں یہ الفاظ شامل کیے گئے کہ بس آدمی اپنے آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہٹا لے، اللہ کی طرف بٹا لے، ساری دنیا سے اپنی توجہ ہٹا کر کے انی وجہت وجہی، میں اپنی توجہ، اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر رہا ہوں۔ تو اب یہ پہلی آزمائش تھی، پہلی آزمائش میں کامیاب ہوئے، شرک کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ توحید پر مناظرے کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک آزمائش آئی، باپ سے مناظرہ ہو گیا، کہا کہ میں دیکھ لوں گا تمہارے معبودوں کو۔ باپ نے کہا کیسے؟ چلو جانا ہے سفر میں، میلے میں۔ تو کہا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں آنے والا۔ قال انی سقیم، بیمار ہوں، مریض نہیں کہا۔ مرض کہتے ہیں جسمانی بیماری کو، سقم کہتے ہیں اندرونی بیماری کو۔ تو اس لیے کہتے ہیں سقیم کہہ کر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہ تأثر دیا کہ وہ جسمانی بیمار ہیں، جبکہ خود کے ذہن میں نیت یہ تھی کہ میرا قلب تمہاری شرک سے، تمہاری اللہ کی نافرمانیوں سے رو رہا ہے، قلبی طور پر میں تمہاری ان حالتوں سے کو دیکھ کر بیمار ہو رہا ہوں۔ جھوٹ نہیں کہا انہوں نے، توریہ استعمال کیا۔ سننے والا اس کا مطلب ایک سمجھے گا، ان کے مطلب کچھ اور تھا، توریہ۔ تو حضرت ابراہیم نے وہاں توریہ اختیار کیا، وہاں سے قوم چلی گئی، تو قوم کے آنے سے پہلے ہی جزازن سب کا ملیا میٹ کر دیا، کسی کا ہاتھ پاؤں ناک کان کاٹ کر، جو بڑا تھا اس کو دے دیا کہ بھائی اپنے ذمے سنبھالو۔ قوم واپس آئی تو قوم نے آ کر کے دیکھا اپنے معبودوں کا حال، کہا یہ کس نے کیا؟ من فعلہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پہلے ہی افواہیں چل رہی تھیں کہ ایک نوجوان ہے، سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، بھائی ہم ایک نوجوان کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، شاید اس نے کیا۔ پکڑوایا گیا۔ جب وہ آئے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ بھائی پوچھو، جو جس کے ہاتھ میں کلہاڑا پڑا ہے، جس کے ہاتھ میں ہتھوڑا پڑا ہے، اسی سے پوچھ لو۔ کہا کہ آپ کو نہیں معلوم یہ بات نہیں کرتا؟ اچھا یہ بات نہیں کرتا تو آپ کو نہیں معلوم جو بات نہیں کرتا وہ تمہاری حاجت کیسے پوری کرے گا؟ فرجعوا الی انفسہم، ان کو احساس ہوا
لیکن شرک اور بت پرستی جب دماغوں پر حاوی ہو جاتی ہے، یہ احساس ایک لیر کی طرح آ کر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ نہیں، جب تک یہ قوم میں باقی رہے گا، علمی مناظروں سے جب لوگ ہار جاتے ہیں، علمی دنیا میں جب کسی کا مقابلہ نہیں ہوتا تو شخصیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے۔ علمی دنیا میں جب مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر ذات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بھئی الفاظ بھی قرآن نے نقل کیے، کہا اپنے معبودوں کی مدد کرو، انصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اب معبودوں کی مدد کے لیے قوم تیار ہو گئی، کیا کیا جائے؟ آگ دہکائی گئی، اتنی بڑی آگ جلی کہ دنیا میں پھر اس سے بڑی آگ نہیں دیکھی گئی، انسانی ہاتھوں کی آگ۔ قدرتی آگ تو ہوتی ہے، یہ لگائی گئی، دہکائی گئی بہت زبردست طریقے سے، اور بہت بڑا جھولا لا کر حضرت ابراہیم کو اس میں بٹھا کر ڈال دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اتنی اطمینان کے ساتھ آگ میں وہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگ سے حکم دیا، میرا خلیل آ رہا ہے، گرمی بھی زیادہ نہ ہو، ٹھنڈک بھی زیادہ نہ ہو، سلامتی کے ساتھ رہنا، اس لیے کہ زیادہ ٹھنڈک بھی عذاب کا سبب بن جاتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس امتحان کو اتارا، وہ اس میں کامیاب رہے۔ روایات میں آتا ہے فرشتوں نے آ کر پوچھا کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے کہ بھئی اللہ نے بھیجا ہے یا اپنی طرف سے آئے ہو؟ کہا نہیں، ہم اپنی طرف سے آئے ہیں۔ تو کہا اللہ مجھے یہاں بھی جانتا ہے، میں یہاں جس حال میں ہوں میرا رب خوب جانتا ہے، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ کامیاب ہو گئے۔ یہ اس وقت جو کرتا پہنے ہوئے تھے وہ کرتا بڑا کرامتی تھا۔ اس کرتے کی خصوصیات یہ تھی کہ وہ کرتا منتقل ہوا حضرت اسماعیل کے پاس، حضرت اسماعیل سے منتقل ہوا حضرت یعقوب کے پاس، حضرت یعقوب سے منتقل ہوا حضرت یوسف کے پاس۔ حضرت یعقوب کا حال یہ تھا کہ جب بھی کوئی خاص موقع ہوتا تو کرتے کے اندر حضرت یوسف کو وہ کرتا پہنا دیتے تھے، اور اس کرتے کو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس وقت بھی پہنایا تھا جب بھائیوں نے سیر کے بہانے ان کو لے جانے کی بات کہی، تو اوپر سے ایک کرتا اور اندر سے ایک کرتا پہنا دیا تھا۔ اوپر والا کرتا تو وہ لے گئے، کہ اس کو بھیڑیے نے پھاڑ دیا ہے، وجاءوا بقمیصہ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، جھوٹ موٹ کا خون لگا کر کے، لیکن اندر جو کرتا تھا جو حضرت ابراہیم کا تھا وہ اسی حال میں باقی تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حفاظت فرمائی۔ تو ایک تو یہ امتحان ہوا، وہاں سے نکلے، نمرود نے کہا کہ بھئی اب یہاں رہنے کے قابل نہیں ہے، اس کو ملک بدر کیا جائے۔ باپ کو سمجھایا کہ تم اگر ہماری بات نہیں مانتے تو میں تم سے دور ہو رہا ہوں، تم سب کو چھوڑ کر میں جا رہا ہوں۔ سأستغفر لک ربی، البتہ میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا۔ لیکن فوراً اللہ نے کہا کہ کافر اور مشرک کے لیے مغفرت کی دعا جائز نہیں ہے۔ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ۔ قرآن نے صفائی دے دی۔ قرآن نے کہا کہ ابراہیم نے جو اپنے ابا کے لیے مغفرت کی دعا مانگی وہ چونکہ وعدہ کر کے نکلے تھے، اس لیے اس وعدے کو پورا کیا۔ باقی جب ان کو احساس ہو گیا، وضاحت ہو گئی، تبرأ منہ، تو اپنے باپ سے بھی وہ بری ہو گئے۔ تو پہلے ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسرا امتحان یہ ہوا، حضرت ابراہیم کی نکاح کے بعد حضرت سارہ کے ساتھ جب ان کو ملک شام سے نکلنا پڑا، ملک شام کی طرف جانا پڑا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بیوی اور اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے کر ایک ایسے ملک سے جانا پڑا کہ جس ملک کے بادشاہ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ شادی شدہ جوڑے اگر اس کی سلطنت میں کوئی جاتے تو بیوی پر قبضہ کر لیتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے گزرنا پڑا، درباریوں نے اٹھا کر کے بادشاہ کے دربار میں پیش کیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا وہ بڑی خوبصورت تھی، ان کو بادشاہ نے دیکھا تو اس کی نیت بگڑ گئی۔ حضرت ابراہیم سے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا بہن ہے، جھوٹ نہیں کہا۔ ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی، اللہ کی طرف سے ڈالی گئی
یہ بھی آدم کی اولاد اور ہم بھی آدم کی اولاد، تو آدم کے بیٹے ہونے میں ہم بھائی بہن، حقیقتاً نہیں بلکہ آدم کی اولاد ہونے کے اعتبار سے ہم بھائی بہن۔ مجھے ایک بات بتلائیے، کالج اور اسکول میں پلیڈج کرتے نہیں کرتے صبح صبح، اس میں ایک جملہ پڑھتے آل انڈینس آر، زور سے بولو، بردرس اینڈ سسٹرس، تو پھر اپنی بیوی بھی ہے نہیں ہے اس میں، تو یہاں بھی تو اعتراض کر سکتے تھے نا بھائی۔ تو آج کل تو بچے نیا بن گئے بھائی ایک کو چھوڑ کے، تو بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بہن ہے۔ جب کہا اس نے بہن ہے تو بادشاہ کے قانون کے اعتبار سے بادشاہ کے لیے یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ اس کو پکڑتا، ان کو پکڑتا، لیکن نیت خراب تھی، آگے بڑھ کر کے حضرت سارہ پر ہاتھ ڈالنا چاہا، ہاتھ شل ہو گیا۔ فالج والوں کا ہاتھ کیسے رک جاتا؟ اس نے کہا کہ نیک بیوی محسوس معلوم ہوتی ہے، دعا کی درخواست کی، آئندہ نہیں کروں گا، مجھے بخش دے۔ انہوں نے دعا مانگی، ہاتھ اچھا ہو گیا، پھر نیت خراب ہوئی، دوبارہ کوشش کی، دوبارہ ہاتھ شل ہو گئے، دوبارہ منت سماجت کی، تو پھر انہوں نے دعا مانگی تو پھر ہاتھ صحیح ہو گئے، 3 دفعہ یہ بات۔ تیسری دفعہ احساس ہوا اس کو کہ میں غلط خاتون پر ہاتھ ڈال رہا ہوں۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو کہا کہ یہ میں اپنی بیٹی کو آپ جیسی نیک خاتون کی خادمہ کے طور پر بطور تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اتنی نیک اور اتنی اعلیٰ درجے کی خاتون ہے، میں اپنی بیٹی کو آپ کی خادمہ کے طور پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ توبہ استغفار کی اور بیٹی کو حوالے کیا۔ حضرت ہاجرہ حضرت سارہ کی باندی بن کر آئیں، خادمہ بن کر آئیں۔ حضرت سارہ نے کہا کہ اتنی اعلیٰ درجے کی خاتون میری خادمہ بنے، مجھے یہ برداشت نہیں، حضرت ابراہیم میں اس کو آپ کے لیے تحفے کے طور پر پیش کرتی ہوں، اس سے آپ نکاح کر لیجیے۔ پوری ملت عیسائیت اور یہودیت کو نے دنیا کو یہ دھوکہ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویوں میں حضرت سارہ کے بارے میں چونکہ زیادہ تفصیلات نہیں ملتی، حضرت اسماعیل کی جو والدہ حضرت ہاجرہ ہے ان کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ وہ بادشاہ کی بیٹی تھی۔ عیسائیوں اور یہودیوں نے دھوکہ دیا، کہا کہ وہ باندی کے بیٹے ہیں۔ حضرت ابراہیم اسماعیل کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ باندی کے بیٹے ہیں، کوئی بڑا خاندان نہیں ہے، جبکہ حقیقتاً اگر دیکھا جائے حضرت سارہ کے والد تو شاید بادشاہ نہیں تھے، حضرت ہاجرہ بادشاہ کی بیٹی تھی، شہزادی تھیں حضرت اسماعیل کی امی، اسی شہزادی کے بطن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اس لیے یہودیوں اور عیسائیوں کی ان اعتراضات کو بہت ذہن میں رکھیں، خاص طور سے وہ ہمارے نبی کی پوری اوپر تک کی جتنی شاخیں، جتنا سلسلہ ہے، ان سب پر اعتراض کرتے ہیں، ہمیں چوکنا رہنا ہے۔ حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت ہاجرہ بادشاہ کی بیٹی ہیں، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اس امتحان میں بھی کامیاب۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کو اولاد سے نوازا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے بڑی دعاؤں کے بعد، 80 سال کی عمر ہو گئی، دعاؤں کے بعد پیدا ہوئے۔ پیدا ہوتے ہی حکم ملا کہ اپنی بیوی اور بچوں کو لے جا کر چٹیل میدان میں نکل پڑے۔ حضرت ہاجرہ ساتھ چلتے گئے، جہاں تھوڑی ہریالی نظر آتی کہتے یہاں قیام کرنا ہے، جبرائیل کہتے نہیں آگے چلو۔ چلاتے گئے ایک ایسی جگہ پہنچ گئے کہ جہاں دور دور تک کوئی سبزہ، نہ سبزہ زار، نہ آدم زاد، نہ کوئی چرند، نہ کوئی پرند۔ اب جب پرندہ بھی نہیں ہے، پرندہ ایسی جگہ نہیں رہ سکتا جہاں پانی نہ ہو۔ پرندوں کا اڑنا یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے قافلے والوں کے لیے کہ یہاں پانی ہے، تبھی تو جانور نظر آ رہے ہیں، پانی نہ ہو تو جانور کیسے؟ اب اس جگہ لے جا کر حضرت ابراہیم نے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کے پھر جانے لگے، تو حضرت ہاجرہ نے 3 دفعہ آواز دی، کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری دفعہ حضرت ہاجرہ نے سوال بدل کر پوچھا، اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کہا ہاں۔ کہا تشریف لے جائیے، جس اللہ نے یہاں بھیجا ہے وہی اللہ انتظام کرے گا، تشریف لے جائیے۔ چلے گئے، بہت دور گئے،
دور جانے کے بعد جب وہ جگہ الگ ہو گئی نگاہوں سے تو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوئے اور دعا مانگی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ، آگے آیت آ رہی ہے، هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اے اللہ اس جگہ جو میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، دعائیں مانگی اللہ سے. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ دعائیں قبول کی. وہ کسی اور موقع پر اگلے درس میں آئے گا انشاءاللہ. اس کے بعد اس امتحان میں کامیاب ہوئے. جب 8 سال کے ہوئے درمیان میں آتے تھے جاتے تھے. ادھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چکر لگائے. انہوں نے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر، دوسرے سے اس پر چکر لگاتے گئے اور اس کے بعد جہاں درمیان میں بیٹا نظر نہ آتا دوڑ کر جاتی تھی. جب پھر اونچائی پر پہنچتی تھی تو بیٹا دکھتا تو پھر آہستہ ہو جاتی تھی. اللہ تعالیٰ کو ادا پسند آ گئی. ایک پہاڑ کا نام صفا تھا، دوسرے پہاڑ کا نام مروہ تھا. دونوں کے درمیان میں جو درمیان میں بھاگنے کی جو جگہ تھی، حضرت سارہ حضرت ہاجرہ نے جہاں تیز وہ قدم چلائے تھے، اس جگہ پوری انسانیت کو، مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوڑنے پر لگایا ہے. مرد ہوں گے تو دوڑے گا ضرور. حضرت ہاجرہ تو ایک خاتون نے ہم سے حج کے سفر پر پوچھا تھا کہ یہ مردوں کے لیے بھاگنے کا حکم ہے، عورتوں کو کیوں نہیں ہے یہاں بھاگنے کا؟ تو میں نے کہا، کوئی کہیں پڑھا تو نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے بات ذہن میں ڈالی. میں نے کہا کہ پوری عورتوں کا بھاگنا حضرت ہاجرہ بھاگ چکی، اب ہم کو بھاگنا ہے. تم سب کی طرف سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا دوڑنا اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا، سب کی طرف سے انہوں نے وہ کر دیا ہے. اب ہمارے ذمے ہے، ہم کو بھاگنا ہے. اب جو حضرات گئے ہیں وہ دیکھتے ہیں کیسے وہاں دوڑ لگتی ہے، اور جو تھوڑا بہت صحت مند ہوتے ہیں ان کے لیے تو بہرحال وہ دوڑنا واقعی دوڑنا ہوتا ہے. تو بہرکیف یہ ایک آزمائش تھی، اس میں کامیاب ہوئے. پانی ملا، اسی پانی کو زمزم کہا جاتا ہے جو آج تک باقی ہے، قیامت تک چلے گا. ایک امتحان ہوا 8 سال کی عمر میں حضرت ہاجرہ کی اولاد حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا خواب میں اللہ نے حکم دیا. ابراہیم علیہ السلام آئے، بیٹے کو لے کر چلے. اتفاق یہ تھا کہ جب وہ بیٹے کو لے کر جا رہے تھے تو حضرت ہاجرہ نے وہی کرتا پہنا دیا تھا. جانے لگے، راستے میں شیطان نے اگر کہا معلوم ہے ابا قتل کرنے لے جا رہے ہیں، تو اسماعیل علیہ السلام نے کنکریاں پھینکی. ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری اور اس کو چھوڑ کر چلے گئے. جب وہاں جا کر ذبح کرنے لگے تو ادھر جا کر حضرت ہاجرہ کو اس نے کہا کہ تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے، تو انہوں نے دھتکارا. جب یہ ساری چیزیں ہو گئی، ذبح کے لیے جب لٹایا، فلما اسلما وتلہ للجبین، الٹے لٹایا، پیشانی پکڑی، حلقوم پر چھری لگی. اللہ تعالیٰ نے کہا قد صدقت الرؤیا، خواب تو نے پورا کر دیا. بیٹے کی قربانی مقصود نہیں تھی، ہمارے حکم پر عمل کتنا کرتا ہے یہ دیکھنا چاہتے. اس پر بھی کامیاب ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف آزمائشیں، اور اگلی آزمائش ہے وہ یہ تھی کہ کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو تلاش کرنے کا حکم ملا. آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو کعبہ بنا، طوفان نوح میں اس پر بہت ساری ریت پڑ گئی، اس کو تلاش کرنے کا حکم ملا، اس کو اٹھانے کا حکم ملا. اس میں بھی کامیاب ہوئے. ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم کو اس کے رب نے، رب کا لفظ بتلا رہا ہے کہ یہ آزمائش تربیت کے لیے تھی، یہ آزمائش تیاری کے لیے تھی. اس لیے کہ میں نے الحمدللہ رب العالمین میں بتلایا تھا، رب کہتے ہیں آہستہ آہستہ کسی کو کمال تک پہنچانا. ابراہیم علیہ السلام کے کمال کو ظاہر کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی. فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے کہا کہ ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی ہے گفتگو، اس لیے کہ اگلی جو آیت ہے وہ بھی کافی اہم ہے. اگلا جو ٹکڑا ہے آیت کا، تو یہ گفتگو ذہن میں رکھیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. انشاءاللہ اگلا درس بھی اسی آیت کے بقیہ اجزاء کا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کی فطرت پر ہم سب کو باقی رکھے، اور آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر پوری زندگی پورے طور پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور اسی دین پر اللہ ہم سب کا خاتمہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.